اور میں نہایت ہی میں کہوں گا سب سے اہم ایشو پر جو ہے وہ ایڈجرنمنٹ موشن لے کے آئی ہیں، اور میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، سارے جتنے بھی اس ایوان میں موجود ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، جو دوست، کولیگز، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ سب نے نیک نیتی کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اس نہایت ہی اہم ایشو پر جو ہے وہ بات چیت بھی کی اور اپنی اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ دیے اور مختلف ریزرویشنز بھی شو کیے. اور اچھا یہ ہوتا ہے کہ ہر بات کو ہم نوٹ بھی کریں اور ان کو سیریسلی بھی لیں. ظاہر ہے ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے، مختلف سوچ آئے گی، بٹ گورنمنٹ کا کام ہے کہ سارے ان جتنی بھی جو پوائنٹس یا فیڈ بیک دیے گئے ہیں ان کو نوٹس کریں. سر ہم آج بات منشیات پہ نہیں کر رہے ہیں. یہ منشیات لفظ یا ڈرگز ورڈ یہ عجیب و غریب ورڈ ہے. یہ اصل میں ہم آج بات کر رہے ہیں کہ مزیدار زہر کی طرف. اس کا اصل نام ہونا چاہیے مزیدار زہر، کیونکہ اس کے نتیجے جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. جو زہر انسان کی زندگی میں کام کرتا ہے، یہ منشیات بھی انسان کی زندگی میں وہی کام کرتی ہے، اور اس کا انجام بھی اللہ معافی کرے بہت برا ہے، ہولناک انجام ہے. ہم آج جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کوکین کی، ہیروئن کی، مولی کی، چرس کی، کرسٹل کی، آئس کی. ہمارے دوست نے کہا جی ہم نے نام نہیں سنے تھے، لیکن انفارچونیٹلی یہ نام ہم نے بھی کبھی نہیں سنے تھے، لیکن یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ سب کو، پورے معاشرے کو، پوری قوم کو اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی. اس کو صرف نشستن، گفتگن، برخاستن کی حد تک نہیں چھوڑنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ آگ ہے جو اس وقت پورے ملک کو لپیٹ میں رکھے بیٹھی ہوئی ہے. ہم صرف سندھ کی بات نہیں کر رہے، پورے پاکستان میں، چاہے آپ پنجاب چلے جائیں، چاہے آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں، چاہے آپ بلوچستان چلے جائیں، چاہے آپ اسلام آباد چلے جائیں، چاہے پورے سندھ میں جا کے دیکھیں، یہ ہم سب کے دروازوں پر نوک کر رہی ہے. یہ منشیات، یہ ڈرگز، یہ جو زہر ہے، یہ آپ سب کے ہمارے گھروں کو نوک کر رہی ہے. آپ کے معاشرے میں پہنچ چکی ہے، آپ کے بچوں کے اسکولوں میں یہ پہنچ چکی ہے، آپ کے تعلیمی اداروں میں، آپ کے سوسائٹیز میں، ہر جگہ یہ پہنچ چکی ہے. اور اس کے سب نقصانات جو ہیں وہ اس کے ہونے باقی ہیں، اور نقصانات ہو بھی رہے ہیں، چاہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. سر اوور ڈوز پہ لوگوں کے گھروں میں امواتیں ہو رہی ہیں، اوور ڈوز میں لوگوں کے گھروں پہ امواتیں ہو رہی ہیں. لوگ رپورٹ نہیں کراتے. لوگ کس منہ سے جا کے اپنے بتائیں کہ جی ہاں میرا بچہ جو ہے وہ مارا گیا بیکاز وہ اوور ڈوز میں مر گیا؟ لوگ کس منہ سے اپنے معاشرے میں لوگ اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ اس طریقے سے اس کے نقصانات بھی شروع ہو چکے ہیں. اب فرض کیا ہے حکومت کا؟ حکومت کا فرض ہے کہ آنکھیں کھولے اور اس لعنت کا خاتمہ کرے اور اس کو اپنے صفائے ہستی سے مٹائے. سر سب کی کوششیں رہی ہے، پوری گورنمنٹ کی کوششیں رہی ہیں، پہلے بھی رہی ہیں، اب بھی ہیں. یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھی، پہلے بھی تھی. پہلے بھی پولیس اپنی کارروائی کر رہی تھی، پہلے بھی ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے ہم سے پہلے بڑی بڑی کارروائیاں کر رہا تھا، بڑی بڑی منشیات کی کارروائی کر رہا تھا. سر جیسے ہی اس کیئر ٹیکر کے بعد دوبارہ یہ گورنمنٹ آئی ہے اور یہ محکمہ ہمارے پاس آیا ہے، تو میں آپ کو کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. میں آپ کو یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ پہلا تہیہ یہ تھا کہ زیرو ٹالرنس پہ منشیات فروشوں کا خاتمہ کریں گے. اور اس مد میں میں سلام پیش کرتا ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب کو، جنہوں نے خصوصی طور پر کراچی میں آئے، لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کی. اس لا اینڈ آرڈر میں تمام حکومت کی ایجنسیاں، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ موجود تھی. ان کا پہلا اور آخری جو نوٹ تھا وہ وہی پہ یہی تھا کہ منشیات کا خاتمہ کرنا ہے. منشیات فروش کوئی بھی ہو، کتنا بھی بااثر ہو، جیسے ہمارے دوست شبیر صاحب نے کہا کہ یہ بااثر لوگ ہیں، اس میں کوئی ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے. میں آپ کو آج یہ وعدے کے طور پر بتا رہا ہوں، وعدہ، اور اوپر کیا لکھا ہوا ہے کیا کھڑا ہوں، کوئی بااثر نہیں ہے منشیات فروش. کوئی بھی ہوگا اس کا خاتمہ ہوگا، اس کے بزنس کا خاتمہ ہوگا، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ہی دم لیں گے. یہ پہلی اور آخری پرائرٹی ہے، پہلی اور آخری پرائرٹی، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے
کہ آج کسی اور کے بچے اس میں ملوث ہیں یا وہ سفر کر رہے ہیں تو کل کو ہمارے بچے بھی اس چیز میں ملوث ہوں یا وہ سفر کر رہے ہوں. اور سر منشیات تو ایک بچہ کرتا ہے نا, لیکن بھگتتا پورا اس کا خاندان ہے. میرے پاس اس کی بیشتر مثالیں موجود ہیں, بیشتر پیرنٹس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم اسی معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس معاشرے میں یہ لعنت کس طریقے سے پیرنٹ بچہ استعمال کرنے والے سے زیادہ سفر اس کے پیرنٹس اس کے والدین کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ابھی ہم نے آنکھیں نہیں کھولی تو ہم آنکھیں کب کھولیں گے؟ اگر ابھی ہم نے سخت قانون سازی نہیں کی اور ابھی کڑے فیصلے نہیں کیے تو ہم کڑے فیصلے اس کے بعد پھر. جیسے مجھے ایکسائز اور نارکوٹکس کا موقع یہ محکمہ ملا تو محترمہ فریال تالپور صاحبہ کے پاس گیا. انہوں نے پہلی بات یہ کی تھی کہ منشیات کا خاتمہ کرو. اور پھر اس کے بعد سے چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب ہر ایکشن جو ہوتا ہے ان کو ہم پوسٹ کرتے ہیں رات کو, کبھی 12 بجے, کبھی صبح کو 5 بجے 6 بجے فوری طور پر وہ ویل ڈن کا میسج کرتے ہیں. ان کی 100% ان کی جو ہے وہ بلیسنگ. تو پوری گورنمنٹ کی پوری بلیسنگ کے ساتھ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ایکسائز کے ساتھ جو ہے وہ اپنا یہ کام کر رہا ہے. ہمارے پاس وسائل کم ہیں, میں ایڈمٹ کرتا ہوں, ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں, میں ایڈمٹ کرتا ہوں. میں نے یہ بھی کہا کہ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کی بیشتر پوسٹیں خالی ہیں جس کے اشتہارات آج سے 1 سال پہلے آ چکے ہیں اخباروں میں, جس کی بھرتیاں ہونی ہے. IBS لوگ گریجویٹ ہیں, وہ اسٹے آرڈر کی وجہ سے بھرتی نہیں ہو رہے. اگر وہ بھرتی ہو جاتے تو اس وقت اپنی وہ ٹریننگ کر کے بیٹھے ہوتے, لیکن انفارچونیٹلی اس کے باوجود بھی میں نے چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی, میں نے آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی, میں نے IG صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں آپ پولیس محکمے کے کچھ آفیسرز یا سپاہی ہمیں دیں ڈیپوٹیشن پہ. حالانکہ پولیس کی اپنی بھی ضرورت بہت زیادہ ہے, پولیس کی اپنی بھرتیاں کرنی ہے. وہ ہوم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 10,000 لوگ بھرتی کرنے, 20,000 لوگ بھرتی کرنے. اس کے باوجود ان سے ہم نے بندے بورو کیے, ان سے ان کے آفیسرز ہم نے بورو کیے کہ جی ہم اپنے نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ جو اپنے اس وقت صحیح نہج پہ چل رہا ہے اور وہ کوشش اس کی یہ ہے کہ ہر حال میں اس منشیات کا اور منشیات فروشوں کا خاتمہ کرنا ہے, اس کو ہم اپنے پائے تکمیل تک پہنچا سکیں. سر میں آپ کو بتاؤں کہ ایوری ڈے شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جب کاروائی نہ ہو, اور کاروائی اس بار نظر بھی آ رہی ہے اور رزلٹ نظر بھی آ رہے ہیں. میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں, سب سے زیادہ حیدرآباد میں منشیات کے خلاف ایکشن ہوا, اور حیدرآباد کے میرے یہاں پہ MP دوست بیٹھے بھی ہیں, وہ بتائیں گے بھی صحیح کہ ابھی تک حیدرآباد میں کوئی 8 سے 9 منشیات فروش پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں. حیدرآباد میں ابھی تک کوئی 15-20 منشیات فروش پولیس مقابلوں میں زخمی بھی ہو چکے ہیں. سکھر میں پولیس مقابلوں میں بڑے بڑے منشیات فروش مارے جا چکے ہیں. کراچی میں روزانہ کاروائی ہو رہی ہے, پرسوں بھی کاروائی ہوئی تھی, رات کو بھی کاروائی ہوئی, رات کو بھی منشیات فروش گرفتار ہوئے. ابھی میں اسمبلی میں بیٹھا تھا, ابھی بھی مجھے آیا ویڈیو کے ساتھ کہ جی ایک شخص کو پکڑا, کرسٹل پکڑا ہے اور مختلف پکڑے. تو سر باقاعدہ صحیح نہج پہ کام ہو رہا ہے, لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ اونرشپ چاہیے. کس کی؟ ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے, ایکسائز اینڈ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کو یا سندھ حکومت کو کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے. یہاں پہ موجود ہر MP اس مہم میں شامل ہو. میرے دوستوں کا جہاد, یہ جہاد کا اعلان ہم پہلے کر چکے ہیں, خلاف جہاد کا اعلان ہم کر چکے ہیں. ہر MP ہر معاشرے کا شخص اپنے اپنے علاقوں میں نشاندہی کریں, ہمیں بتائیں کہ یار ہمارے علاقے میں فلانی جگہ پر منشیات مل رہی ہے, برائے مہربانی وہاں پہ قریبی تھانوں کو بتائیں, پولیس کو بتائیں. میں نے نارکوٹکس, ہم نے اس کے ایڈ چلا کے نمبر دے دیے کہ آپ ہمیں اطلاع دیں, اور کسی کی جو ہے وہ نام نہیں بتایا جائے گا. اور میں کہتا ہوں نام تو ہم تو کھلے عام لڑائی کر رہے ہیں نا. منشیات فروشوں کو اگر لڑائی کرنی ہوگی ہم سے کریں, ہمارے نام سے ہمیں پتہ ہے. ہاں جو کرنا ہے منشیات فروشوں نے کر لیں, لیکن جب تک سانس میں سانس ہے ہم اس کے خلاف لڑتے رہیں گے. منشیات فروشوں کا ایک خاتمہ ہوگا, اور کیونکہ یہ اس معاشرے کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, تو اس لیے سب کام کر رہے ہیں. ہر ایک اونرشپ لے, ہر MP اونرشپ لے, اپنے اپنے علاقوں میں سے صفائی شروع کرے. جس طرح ہفتہ صفائی ہوتی ہے تو یہ آپ کی صفائی اپنے اپنے علاقوں میں ہے آپ. اور یہ نہیں کہ یہ کوئی یہ کیمپین نشست گفتگو برخاست 1 مہینے کے بعد ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کر رہے ہوں گے, نہیں. مجھے پتا ہے اتنا آسانی سے ختم ہوگا بھی نہیں. کوشش ہماری پوری ہوگی, نیت صاف ہوگی, لوگوں کو نظر بھی آئے گی, لیکن اس میں ٹائم لگے گا. لیکن یہ چلتا رہے گا جب تک آخری شخص منشیات یہاں پہ لے کر آ رہا ہے, امپورٹ کر رہا ہے, اگا رہا ہے یا بیچ رہا ہے, تب تک یہ کاروائیاں جاری رہیں گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. لیکن اس میں ہم سب کی مدد چاہیے, آپ سب لوگوں کا ساتھ چاہیے, تبھی اس کے ممکن ہوگا. MQM کے دوستوں نے, PTI کے دوستوں نے, جماعت اسلامی کے دوستوں نے اور کوئی ہمارے دوستوں نے بھی یہ بات کہی کہ تعلیمی اداروں میں بچوں کے رینڈم ٹیسٹ کرائے جا سکیں. سر میں قصہ بتاؤں گا مختصر. میں نے کہا کہ ہم نے نمبر دیے ہیں ٹول فری نمبرز کے, ہم سے جو ہے جو بھی منشیات فروشی
کی بات ہو ہم سے لوگ رابطہ کریں. ایک کسی خاتون نے, کسی بچے کی والدہ تھی, اس نے اس ٹول فری نمبر پہ فون کیا, تو بولا جی مجھے منسٹر صاحب سے بات کرنی ہے. تو ٹول فری والوں نے بولا آپ کا نمبر میں نوٹ کر لیتے ہیں. اس نے مجھ سے فون کیا, ایکسائز کے اس آپریٹر نے مجھے بولا کہ سر کوئی خاتون ہے, کسی بچے کی والدہ ہے, وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں, تو نمبر آپ کا دے نہ دیں. میں نے کہا نمبر آپ مجھے دے دیں, میں کال بیک کر لیتا ہوں. تو میں نے ان خاتون کو فون کیا, میں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے بولا جی کہ میرا بچہ جاتا ہے اسکول میں, اس اسکول میں اس کلاس میں 25 بچے ہیں, جس میں میرا بچہ بتاتا ہے کہ 25 میں سے 5 بچے جو ہیں وہ منشیات استعمال کرتے ہیں, وہ ڈرگ یوز کرتے ہیں. میں 6 گھنٹے اسکول میں نہیں بیٹھ سکتی ان بچوں کے ساتھ, اپنے بچوں کو, نہ ہی مجھے اسکول الاؤ کرے گا. نہیں کیا, یہ آپ حکمران ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں پہ ختم کریں. ان 5 بچوں کے نام بتا سکتے, بولے نام میں نہیں بتا سکتی, لیکن آپ ان کے ٹیسٹ کریں, ان کو ریکارڈ کریں, پھر جو بھی ہو پھر آپ جو ہے میں, تاکہ میں اپنے بچوں کو محفوظ کر سکوں. آج اگر 25 میں سے 5 بچے کر رہے ہیں, کل کو اگر 10 ہوں گے, 15 خدا نہ خاصہ 25 میں سے 25 شامل ہوں گے, پھر ہم کہاں جائیں گے. تو ٹیسٹ کی بات میں ڈیفینیٹلی ریزسٹنس ہے. مطلب ہمارا معاشرہ ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزوں میں ہمارے مختلف رائے ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ ہو, آج میں نے کہا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے کہا کہ ٹیسٹ ہو. کچھ لوگ چاہتے ہیں ٹیسٹ نہ ہو, جو نہیں چاہتے وہ بھی غلط نہیں ہے, ان کی رائے بھی غلط نہیں. ہم یہ نہیں کر کہ وہ غلط سوچ رہے ہیں اور ہم صحیح سوچ رہے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی اس کو سردار شاہ صاحب نے کہا کہ پہلے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پالیسی بنائی, ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک پالیسی بنائی, ہم کیبنٹ میں بھی لے کے جائیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ کوئی کنسنسس پیدا ہو. لیکن میں ایک بات بتا دوں, اگر کسی بچے کا ٹیسٹ ہوگا تو کسی کو امبیرس کرنے کے لیے نہیں ہوگا, کسی کو پریشر میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوگا, کسی کو خرابی کے لیے نہیں ہوگا. ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ اگر کیبنٹ اپروول دیتی ہے, جو کہ ہماری خواہش ہے, اور آج میں نے دیکھ لیا آپ نے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بھی یہی خواہش ہے, اگر کیبنٹ اپروول دیتی ہے تو ہوگا کیا, ہم کسی اسکول میں گئے اور رینڈملی 5 بچوں کو ہم نے کہا کہ جی ہم ان کے ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ہم لیں گے کیا, بچے کا نام, اس کی ایڈریس, اس کے والد صاحب کا نام, دیٹس اٹ, اور کچھ بھی نہیں لیں گے, اور خاموشی سے ٹیسٹ کر کے آ جائیں گے. ٹیسٹ کے بعد مثال کے طور پر کسی کوئی ایک بچہ پازیٹیو ثابت ہوتا ہے تو بھی اسکول کو بھی نہیں بتائیں گے کہ بچہ یہ پازیٹیو آیا ہے یا یہ ڈرگز یوز کرتا ہے. اسکول کو بھی, جو ارادہ ہے وہ بتا رہا ہوں, کہ اسکول کو بھی نہیں بتائیں گے. خاموشی سے اس کے گھر پہ جائیں گے, پہلے تو ان کے پیرنٹس سے ملیں گے, ان کو کہیں گے جی برائے مہربانی آپ اپنا رول پلے کریں, جو آپ کو ایز اے والدین رول پلے کرنا ہے. کہ اگر آپ کا بچہ منشیات خرید رہا ہے تو اس کو پیسے آپ دے رہے ہو, اگر مفت کے علاج کے دے رہا ہے تو بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اس کے بیہیویئر کو چیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اس کے وڈرال سمٹمز یا اس کے جو بھی چیزیں ہیں, ایک ڈرگ کے بعد ایک انسان کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ رول پلے کریں, ہم اتنا کام کریں گے. اس کے بعد کیا کریں گے, اس بچے سے خاموشی سے پوچھیں گے کہ بچہ تمہیں یہ ڈرگ کس نے دی, تمہیں اسکول میں کسی پیون نے دی, کسی کینٹین والے نے دی, کسی ٹیچر نے دی, کسی ڈرائیور نے دی, اتنا پوچھ کے, اور وہ فائل کلوز. پھر اس کے بعد نہ اس بچے سے ذکر کرنا ہے, نہ اس کے والدین سے ذکر کرنا ہے. پھر اس ڈرگ ڈیلر کو پکڑنا ہے, کیونکہ اصل تو آپ کو فساد کی وہ جڑ پکڑنی ہے, کہ وہ فساد کی جڑ جو ان اسکولوں میں یہ سپلائی کر رہی ہے. اور یہ بہت خطرناک ترین چیز ہے, یہ مذاق نہیں ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں. کرسٹل اور آئس کو لوگ, آئی ڈونٹ نو کہ کتنا اس پہ ایکسپیرینس ہے, اور شاید ہم بھی اس میں فیل گئے اس کی اویئرنیس دینے میں. سر میں بالکل ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں, علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا. ہر والدین کے لیے سب سے پیارے میں پیاری چیز ہوتی ہے اس کی اولاد. ایک واقعہ میں آپ کو کراچی کا بتاتا ہوں, اور میں کوئی بھی چیز فرضی نہیں بتا رہا. ایک کراچی کا واقعہ بتا, ایک کرسٹل رائس کا یوزر, ایک نوجوان لڑکا گھر میں گیا, اس نے اپنے نوکر کو جان سے مار دیا, کیونکہ آپ کے سوچنے کی صلاحیت چینج ہو جاتی ہے. یہ کرسٹل رائس کرتے کہ آپ کے سوچنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں. اس نے گھر میں جا کے اپنے نوکر کو جان سے مار دیا, پھر گھر کے دروازے پہ گولیاں چلائی, پھر نیچے بھاگا. سر اس کی ماں نے کہا, اس کی ماں نے ٹیرس پہ کھڑے ہوئے کہا, اور یہ رپورٹڈ ہے باہر چوکیدار کو, کہ میرے بچے کو مار دو ورنہ ہم سب کو مار دے گا. کوئی ماں کہہ سکتی ہے کہ میرے بچے کو مار دو, ہم سب کو مار دے گا, جس کے ہاتھ میں پسٹل اور سب کو مار رہا ہے, گولیاں چلا رہا ہے. اور یہ واقعہ کراچی کا بتا رہا ہوں آپ کو. یہ آپ کے سوچنے کی, سمجھنے کی حص ختم کر دیتا ہے. پھر آپ پھر معاشرے میں ایک زومبیز کی طرح چلتے ہو, آپ ایک چلتے پھرتے سوسائڈ بامبرز کی طرح چلتے ہو. اور خدا نہ خاصہ یہ ڈرگ اگر اتنا ہی عام ہو گئی
اور ہر انسان اگر سوسائڈ بامبر کی طرح چل گیا تو خدا نہ خاصا اس معاشرے کا بچے گا کیا؟ پھر یہی لوگ اسٹریٹ کرائم میں آئیں گے، پھر یہی لوگ کل کو کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں جائیں گے، کل کو پھر یہی لوگ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتے ہیں۔ خدا نہ خاصا کسی اسمبلی میں کوئی جو کرسٹل آئس یوز کر کے کوئی خدا نہ خاصا ہم لوگ آپس میں سیاسی بحث کریں، کوئی پسٹل اٹھا کے شروع ہو جائے گا، کیا کرو گے آپ اس کو؟ تو یہ آپ نے معاشرے میں ان چیزوں کو خاتمہ کرنا ہے، تو سوسائٹی کے ہر شخص کو اپنا رول پلے کرنا ہے، چاہے وہ حکومت میں بیٹھا ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے وہ تعلیمی ادارے میں ہو، چاہے وہ کسی اور سوشل سے تعلق رکھتا ہو، سب نے اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ تو اس لیے اس ایڈجسٹمنٹ موشن کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے پھر میں ایجوکیشن پہ بول رہا ہوں کہ اگر وہ بچوں کے ٹیسٹ ہونے ہیں یا نہیں ہونے، ڈیفینیٹلی کیبنٹ دوبارہ ڈسکس کرے گی، کیونکہ نیت میں نے بتا دی کیا ہے کہ نیت خدا نہ خواستہ نہ کسی کو امبیرس کرنے کی، نہ کسی کو پریشر ڈالنے کی، لیکن اگر اس کو بالکل خاموشی سے چھوڑ دیا جائے گا، کسی شاید کوئی ایک سول سوسائٹی پسند نہ کرے یا کبھی کوئی کورٹ میں چلا جائے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے بڑھنے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اسکولوں میں یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے ہزاروں لاکھوں اسکول ہیں شاہ صاحب، ہر اسکول کے باہر ہم روزانہ جو ہے وہ پولیس والے کھڑے کر دیں اور ایس ایس والے کھڑی کر دیں کہ جی سب کی تلاشی لو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے ضروری طور پہ جب آپ کا اتنا میسر چیز ہوتی ہے اور 100 چیلنجز اور بھی معاشرے میں ہے، تو یہ تو صرف کام پولیس یا یہ ایکسرسائز نہیں کر سکتی، تو اسی لیے ہمیں کچھ پالیسیز بنانی ہوں گی۔ لیکن اگر کنسنسس ہو گیا تو بغیر کسی کی عزت نفس مجروح کرتے ہوئے، بغیر کسی کو مطلب سوسائٹی میں امبیرس کرتے ہوئے کوشش ہوگی۔ میں یہ اینڈ یوزرز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ پروسیجر آئے، اگر کیبنٹ نے نہ کی تو بھی ہم کسی اور آلٹرنیٹ کی طرف جائیں گے، لیکن یہی ہمارا ارادہ ہے۔ پھر میں بات کہہ دوں کہ یہ وعدہ ہے، ڈرگ سپلائی کرنے والا کوئی بھی ہو، کتنا بھی مضبوط ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، اب وہ قانون کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے گا۔ تھینک یو۔